قوموں کی زندگی کا بھی ایک سال چلا گیا اور پاکستان کا ایک سال گزرا. کسی فلسفی نے ایک بہت اچھا جملہ کہا، وقت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ وقت گزر جاتا. الیکشن کا ہونا تقریباً ناممکن تھا. قاضی فائز عیسیٰ کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. میرے نزدیک اس سال کی بڑی خبر ظاہر الیکشن ہی تھے، لیکن اس سال میرے خیال میں عمران خان پچھلے سال سے زیادہ مضبوط. اس سال کے دوران سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید گرفتار ہوئے. کورٹ مارشل کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، جس کی پاکستان میں کبھی کوئی روایت نہیں رہی. اس لیول کے افسران کو گرفتار کیا. اور اسی کے ساتھ منسلک ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو جو پچھلے سال گرفتار ہوئے تھے ان کو سزائیں دی گئی. السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ. اور سال 2024 بھی چلا گیا ہم سے، اور یہ سال بھی گزر گیا، اور زندگی کی گھڑی بھی ایک بیت گئی، اور قوموں کی زندگی کا بھی ایک سال چلا گیا، اور پاکستان کا ایک سال گزرا. اس سال میں کیا بڑے بڑے واقعات ہوئے، میں اور عمار مسعود صاحب آج آپ سے ڈسکس کریں گے، جنہوں نے پاکستانیوں کی زندگیوں پر اثر ڈالا، جنہوں نے دنیا پہ اثر ڈالا، اور ہمارے ارد گرد کیا بدلا، ہمارے اندر کیا بدلا. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. تو عمار صاحب، مجھے آپ بتائیے کہ اس سال میں آپ کے نزدیک جو سب سے امپیکٹ فل واقعہ ہوا ہے، جو سیاسی محاذ پر یا سفارتی محاذ پہ ہوا ہے، یہ خبر ہوئی ہے، وہ کیا ہو؟ کسی فلسفی نے ایک بہت اچھا جملہ کہا تھا، اور اس نے کہا تھا وقت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ وقت گزر جاتا ہے. اچھا ہو یا برا ہو، زندگی میں آپ کی ذاتی زندگی میں ہو یا آپ کی قومی زندگی پہ ہو، وقت گزر جاتا ہے. ایک سال اور بیت گیا. یہ سال بہت ہنگامہ خیز رہا. ہر سال ہم توقع کرتے ہیں کہ اگلا سال اچھا ہوگا، اور ہمیں یہ گلہ ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے کہ گزشتہ برس کچھ اتنا اچھا نہیں رہا. 2024 سے جب آیا، اس کا سورج چڑھا، تو لوگوں کو بہت زیادہ توقعات تھیں کہ اب پاکستان بدل جائے گا، اب پاکستان میں امن، سکون، خوشحالی، یہ سب کچھ آ جائے گا. آج سال ختم ہو گیا ہے، تو میرے خیال میں بہت اچھا ہے کہ ہم اینالائز کریں کہ اس سال میں کیا خواب تھے جو پورے ہو گئے، اور کون سے سپنے تھے جو ٹوٹ گئے. سب سے بڑی بات میرے خیال میں جو اس سال میں ہوئی، آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کون سی بات زیادہ امپیکٹفل لگی. وہ یہ تھی کہ الیکشن ہو گئے. کس قدر زیادہ اس بارے میں ابہام تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، اور یہ پتہ نہیں 10 سال کا منصوبہ آیا ہے، اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہی چلے گی یا پھر کیئر ٹیکر حکومت ہی چلے گی. الیکشن کا ہونا تقریباً ناممکن تھا، اور اس میں میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ سر عام لی، اور پھر الیکشن ہوئے. الیکشن پاکستان کے ہر الیکشن کی طرح متنازع ہوئے، اور 2018 کے ساتھ اس الیکشن کو بہت زیادہ کمپیئر کیا جا سکتا ہے. فرق یہ ہے کہ اس دفعہ نشستیں مختلف تھیں. جو برسر اقتدار تھے وہ کسی اور جگہ بیٹھے ہوئے تھے. پہلے نواز شریف قید تھے، اس دفعہ عمران خان قید تھے. تو وہ ہوا، لیکن عمران خان کی پبلک سپورٹ قید میں ہونے کی وجہ سے بہرحال بڑھی تھی. انتخابات کے بعد فارم 45 47 کا غلغلہ بلند ہوا، اور ایک دوسرے پر بہت زیادہ الزامات لگے. لیکن دھاندلی کے بھی، جو کے پی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی وہاں ہوئی ہے، جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دھاندلی وہاں ہوئی ہے. لیکن متنازع الیکشن ہوئے، جس میں سب سے بڑی بات صرف یہی نکلی ہے کہ انتخابات ہو گئے. آپ کے خیال میں سب سے بڑی خبر کیا نکلی؟ بالکل، میرے نزدیک اس سال کی بڑی خبر ظاہر الیکشن ہی تھے، لیکن اس سال میرے خیال میں عمران خان پچھلے سال سے زیادہ مضبوط ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الیکشن ہوئے ہیں، اور جس طرح کے تنازعات الیکشن میں پیدا ہوئے ہیں، اس کے باوجود جتنی سیٹیں لی ہیں پی ٹی آئی نے، سنگل لارجسٹ پارٹی تو بنی پارلیمنٹ کی. مطلب وہ تو اتنا حد تک تو وہ جیتے ہی نا جو نظر بھی آئے. ویسے تو پارٹی کلیم کرتی ہے 2 تہائی اکثریت، لیکن کم از کم جتنی اکثریت انہوں نے لی تھی وہ تو لی، جو سب سنگل لارجسٹ پارٹی بنی. اور اس کی وجہ سے ان کا جو لیوریج ہے وہ بڑھ گیا سسٹم پہ، ان کی سے بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ سے ایسے میئرز پھر لینے پڑے ہیں، جس کو کہتے ہیں 26ویں ترمیم. اس کی وجہ سے عدالتوں کو بڑی شے ملی، اور عدالتوں میں ایسے ایسے فیصلے آئے. ریزرو سیٹس کا فیصلہ آ گیا جو کسی کو توقع نہیں تھی، اور اکثریت سے فیصلہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے حق میں آ گیا. عدالتیں متحرک ہو گئیں، ایسے لگا محاذ گرم ہو گیا. ہر کسی کو جرت مل گئی اس الیکشن کے رزلٹ سے کہ جی یہ چل رہا ہے. تو عمران خان صاحب کی حمایت میں اضافہ ہوا، اور ان کی بیوروکریسی میں، عدلیہ میں، ہر طرف سے ان کی حمایت بڑھتی گئی. اس کی وجہ سے پاکستان کی سپریم کورٹ
ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہے. اس سال 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اور سپریم کورٹ کا جو سٹرکچر ہے وہ ایسا بدلا گیا کہ آئینی بینچ بن گئے. آئینی بینچ میں سارے فیصلے ہوتے ہیں. وہ نئے ایک بینچ ہو گئے. جو چیف جسٹس ہے وہ رینڈر ان افیکٹو ہو گئے قسم کے کہ وہ صرف دوسرے کیس جو جائیداد کے, قتل کے, یہ چھوٹے موٹے جرائم کے کیسز کر سکتے ہیں, لیکن جو ملک کی سیاست پر انداز ہو سکتے ہیں وہ کیسز نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں جو 26ویں آئینی ترمیم بنی, جو پہلے ایک الیکشن کا جو نتیجہ آیا اس کی وجہ سے یہ نتیجہ یہ تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم آئی, اور 26ویں آئینی ترمیم نے پاکستان کی سپریم کورٹ کو بدل دیا. اچھا, تھوڑا سا آپ نے عدالتی معاملات کا ذکر کیا, یہ بھی ڈسکس کرتے جاتے ہیں. اس سے پہلے ماحول کیا تھا؟ اس کے بعد, اس سے پہلے ایک باقاعدہ مہم چلی جو انفارچونیٹلی صحافیوں, یوٹیوبر کی طرف سے چلی, اور قاضی فائز عیسیٰ کی پرسنالٹی کو ملائن کرنے کی بہت کوشش کی گئی, جس میں قاضی فائز عیسیٰ کے ہر فیصلے کو اس نقطۂ نظر سے دیکھا گیا کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں, اور اس ایکسٹینشن کے کی وجہ سے یہ فیصلہ اس نوعیت کا ہوا ہے. پی ٹی آئی نے ان کے اوپر بہت بڑا الزام لگایا کہ انہوں نے ایک بائسڈ قسم کا فیصلہ انتخابی نشان والا دیا ہے. لیکن اگر آپ قانون کے طالب علم ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کو پڑھیں. پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے تھے. قاضی فائز عیسیٰ نے ہر طرح سے یہ خواہش کی تھی کہ کوئی ایک ثبوت دے دیں کہ آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں تو آپ کو انتخابی نشان دے دیا جائے. پی ٹی آئی نہیں دے سکی تھی. تو قاضی فائز عیسیٰ والا, ان کی ایکسٹینشن والا سارا ڈرامہ جو یوٹیوبر نے رچایا وہ ختم ہو گیا. عدالت نے ایک نئی شکل دے دی. ایک اور خبر جس کا امپیکٹ پاکستان پہ بہت زیادہ ہے, اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے. وہ خبر یہ ہے کہ اس سال کے دوران سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید گرفتار ہوئے. کورٹ مارشل کی آوازیں آنا شروع ہو گئی, جس کی پاکستان میں کبھی کوئی روایت نہیں رہی اس لیول کے افسران کو گرفتار کیا جائے. اور ان کا جرم جو ہے بہت سارے جرائم کے علاوہ 9 مئی کے میں بھی در اندازی یا شمولیت ہے. اور اس سے ایک بڑی واضح ہمیں اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے کہ ادارہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بھی معاف نہیں کرے گا جو ملک کی سلامتی اور ملک کی ادارے کے وقار کے اوپر حرف لانے کی کوشش کریں گے. یہ واقعہ بہت بڑا ہے اور میرے خیال میں اس سال کے بڑے واقعات میں اس کو شامل یہ بالکل, اور اسی کے ساتھ منسلک ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو جو پچھلے سال گرفتار ہوئے تھے ان کو سزائیں دی گئی ہیں. 85 ملزمان کو سزائیں دی گئی, 2 سال سے لے کے 10 سال تک کی سزائیں, اور اس میں بھی ایک ریٹائر بریگیڈیئر بھی شامل ہیں, عمران خان کے بھانجے حسان نیازی بھی شامل ہیں, ایک گروپ کیپٹن بھی شامل ہیں. تو اس طرح یعنی کہ فوج نے یہ روایت بھی قائم کی, اور پہلی دفعہ اس طرح ایک روایت ایسی قائم ہوئی کہ سویلین کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوئے املاک کو نقصان پہنچانے کے زد میں یا پھر فوجی تنصیبات پہ حملے کے الزام میں. تو ایک لحاظ سے یہ بات بھی ہوئی ہے, سامنے آئی ہے کہ فوج نے اپنے لوگوں کا بھی احتساب کیا اور ان کا بھی ہوا. لیکن انٹرنیشنل محاذ پہ دیکھیں تو کافی تبدیلیاں وہ بھی آئی ہیں. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات میں بالکل تبدیلی آئی ہے. 53 سال کے بعد بنگلہ دیش, جو کہ پاکستان کا ہمیشہ سے پاکستان کو ایک دشمن ملک تصور کیا جاتا تھا کہ ہم نے ان سے آزادی لی ہے, اب وہاں بالکل ہی تصور بدل گیا ہے, اور وہ لوگ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں آ گئے. یہاں پہ تجارت بڑھ رہی ہے پاکستان کے ساتھ. انہوں نے انڈیا کے بجائے پاکستان کو پریفر کیا ہے. چاول کی درآمد کے لیے, چینی کی درآمد کے لیے پاکستان کو چنا ہے, اور کارگو فریٹ جانا شروع ہو گئے ہیں. پاکستان سے پروازیں ڈائریکٹ شروع ہو گئی ہیں. تجارتی روابط کے علاوہ عام روابط بھی بڑھائے جا رہے ہیں. بلکہ کل پہلی دفعہ بنگلہ دیش کی فوج نے پاک فوج کا دفاع کیا, اور اس میں ان کو کہا گیا جی کہ انڈیا نے الزام لگایا کہ پاک فوج بنگلہ دیش میں آئی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, پاک فوج بنگلہ دیش میں نہیں آئی, اور ہمارا جو تعلقات ہوتے ہیں وہ پروفیشنل ہوتے ہیں, تو وہ ہوتے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اصل میں یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. ظاہر ہے تقسیم ایک بٹر چیز ہوتی ہے, ایک تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. اس تقسیم کے بعد دوبارہ آپس میں اچھے خوشگوار تعلقات ہونا بہت بڑی بات ہے. اس میں بھارت نے, ظاہر ہے حسینہ واجد اب دوبارہ چلی گئی ہیں بھارت میں, تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھارت نے ایک مسلم اسلامک برادر ملک کے اوپر اپنا غلبہ کرنے کی کوشش کی, اور وہ آرٹیفیشل تھا. جیسے ہی حسینہ واجد وہاں سے نکلی ہیں, ہمیں یوں لگا ہے کہ بنگلہ دیش کی حکومت نہیں, بنگلہ دیش کے عوام, بیوروکریسی, فوج, ہر چیز پرو پاکستانی ہو گئی ہے, جو کہ بہت اچھی روایت ہے. ایک اور چیز جو اس سارے عرصے میں بہت بڑی ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس کا پاکستان انٹرنیشنل سین پہ ہوئی ہے لیکن پاکستانی سیاست پہ بہت زیادہ اثر ہے, وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ
انتخابات جیت گئے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے توقع یہ کی جا رہی تھی کہ وہ پاکستان آئیں گے، وہ جیسے ہی انتخاب جیتیں گے اس کے بعد سے عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے گی، اور پھر پاکستان کو وہ باقاعدہ حکم کریں گے، یا شاید وہ ایئر فورس ون میں بیٹھ کر آئی جائیں اڈیالہ، اور وہاں سے عمران خان کے جو زندان ہے اس کا کنڈا خود ہی کھول دیں. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا، بہرحال بائیڈن کی پالیسیز اور ٹرمپ کی پالیسیز بہت بڑا کلیش ہے. اب ٹرمپ کو بھی اسی طرح کا شخص سمجھا جا رہا تھا جس طرح کے عمران خان ہیں، انتشار پھیلانے والے، اور پھر امریکن عوام نے دوبارہ اس شخص کو منتخب بھی کیا. بالکل اس کے دور رس اثرات ہیں، اور اس میں ایک تبدیلی یہ آئی کہ راتوں رات پاکستان میں ایک شخصیت مشہور ہو گئی، ان کا نام ہے رچرڈ گرینل. ہاں، رچرڈ گرنیل اور گرینل جو ہیں وہ پاکستان میں ایک سیلیبریٹی بن چکے ہیں اس وقت. پاکستان میں آپ دیکھیں کہ عمران خان کے بعد اگر موسٹ پاپولر جو لیڈر ہیں وہ ان کا درجہ ان کو ملنے لگ پڑا ہے، لوگ ان کو صدقے واری جا رہے ہیں پاکستان میں. اور کسی کو اس سال سے پہلے یا بلکہ نومبر سے پہلے کسی کو رچرڈ گرنیل کا نام شام بھی نہیں پتا تھا، اور وہ اچانک پاکستانیوں کے محبوب قائد کے طور پہ سامنے آئے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے پاکستان میں جو خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو بڑی توقعات وابستہ ہیں کہ وہ آئیں گے اور عمران خان صاحب کو رہائی مل جائے گی، یا شاید مسند اقتدار پہ بھی دوبارہ بٹھا لیا جائے گا. تو ٹرمپ کا جو پوری دنیا پہ اثر تو آیا ہی آیا ہے ٹرمپ کے ہونے کا، پاکستان پہ بڑا اثر آیا ہے، اور حوصلے بلند ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے کہ جی شاید ہمیں امریکہ سے کوئی کمک ملے گی، اور کوئی امریکی مداخلت سے جو ہے خان صاحب کی دوبارہ راہ ہموار ہو. اچھا، اس میں ابھی تک کوئی ایسی صورتحال نظر تو نہیں؟ اب تھوڑا سا اگلا سال بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں. اس میں یہ ہے نا کہ اگلے سال میں کیا امکانات ہمیں نظر آ رہے ہیں. کیا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان رہا ہوں گے؟ کیا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم بنیں گے؟ کیا ہمیں لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو آ جائیں گے، یا یہ حکومت چلی جائے گی؟ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. دیکھیے، جو موڈ لگ رہا ہے ملٹری کورٹ سے جو فیصلے آئے ہیں اس کی روشنی میں، اور جلن فیض حمید کے حوالے سے جو سزائیں نظر آ رہی ہیں اس کی روشنی میں لگتا نہیں ہے کہ عمران خان کو معاف کیا جا سکتا ہے. اور یہ معاف ملٹری نہیں کرے گی، کیونکہ ان کے جرائم بنیادی طور پر ملٹری کے خلاف ہیں. کیا بلاول بھٹو آ سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال بلاول بھٹو آ سکتے ہیں، اس لیے کہ شہباز شریف سے زیادہ سوٹیبل وزیر اعظم ہو ہی نہیں سکتا، پہلے سلوٹ مار دیتے ہیں. تو بالکل اگلے سال کے حوالے سے دیکھیں کہ اس سال جو معیشت نے پرفارم کیا اس کی وجہ سے شہباز شریف کے نمبر بڑھ گئے، اور سٹاک مارکیٹ نے پاکستان میں ریکارڈ توڑا. پہلی دفعہ KSE 100 انڈیکس جو ہے وہ 1,00,000 کی نفسیاتی حد پار کر گیا، آج بھی 1,12,000 پہ ہے. تو یہ بہت بڑی ایک وہ تھی سٹاک مارکیٹ جو کہ پی ٹی آئی دور میں 37,000 پہ ٹریل کر رہی تھی اور بالکل 40,000 تک جا رہی تھی. تو اب وہ بہت بڑی ایک جمپ لی ہے. اس کے علاوہ ڈالر کا ریٹ آپ کو بتائیں کہ پہلی دفعہ روپے ڈیپریشیٹ ہونے کے بجائے 1% اپریسیشن ہوئی ہے، اوپر گیا، اور پورے سال میں ڈالر کا ریٹ مطلب نیچے رہا روپے سے. تو یہ بہت بڑی تبدیلی تھی. پھر میکرو اکنامکس لیول پہ کافی بہتریاں آئی ہیں، جس سے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے، ایکسپورٹس بڑھی ہیں، امپورٹس کم ہوئی ہیں. تو اور آئی پی پیز کے ساتھ اگریمنٹس ہو رہے ہیں، تو وہ اور IMF کا ڈیل ہوئی ہے اس سال بھی. تو معیشت کے محاذ پر یہ سال اچھا رہا ہے پاکستان کے لیے. میکرو اکنامکس کی حد تک مہنگائی کی شرح بھی کم ہوئی ہے، باقی شرح سود بھی کم کی گئی ہے. اور اس میں ہم نا یہ اورنگزیب صاحب جو کہ وزیر خزانہ ہیں ان کو ظاہر ہے ہم کریٹیسائز بھی کرتے ہیں، لیکن ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ان کا کام امپورٹنٹ ہے. بہت سارے لوگ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں تھے، اتنا خوف کریٹ کر دیا ہے، اور بڑے بزنس مین ان کو بھی آہستہ آہستہ ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے. تو یہ لیکن ایک جو اس سال کے حوالے سے آپ کہیں افغانستان کے ساتھ تعلقات ہمارے اور زیادہ بگڑے ہیں، اور افغانستان کے ساتھ جو حال ہی میں واقعہ ہوا ہے، سرحدی جھڑپیں ہوئی ہیں بڑی شدید قسم کی، اس سے بھی لگتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں جو ایک برادر اسلامی ممالک کے درمیان ہونے چاہیے وہ خرابی ہوئی ہے. میرے خیال میں نا سال کا اختتام اچھے لفظوں پہ کرنا چاہیے. آپ نے افغانستان کو جو ذکر چھیڑ دیا، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو افغانی ہیں ان سے زیادہ حرام خور اور احسان فراموش لوگ نہیں ہو سکتے. پاکستان نے بہت احسانات کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر، اور جو ان کی طرف سے در اندازی اور دہشت گردی کی کوشش ہو رہی ہے، یہ جو ہے نا انتہائی احسان فراموشی پر مبنی ہے. ان کے لیے کیا نہیں کیا پاکستان نے. خیر، اس بیٹر نوٹ پہ ہم بات ختم نہیں کریں گے. نیا سال آ رہا ہے، دعائیں ہیں، امیدیں ہیں، خواہشیں ہیں، خواب ہیں کہ یہ سال آپ کے لیے، پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے امن کا، خوشحالی کا مظہر بنے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.